افواہ یہ ہے کہ ناگ منکا کوبرا سانپ کے سر سے نکلنے والا ایک سیاہ پتھر ہے جس میں سانپ کے زہر کا علاج پوشیدہ ہے۔ ایک افواہ یہ ہے کہ سانپ کے بعض اقسام ہوا میں اڑنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، لیکن حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سانپوں کے بارے میں ایک افواہ یہ ہے کہ ان کی یادداشت تیز ہوتی ہے۔ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ سانپ کی یادداشت بہت کمزور اور محدود ہوتی ہے۔ زمانہ قدیم سے سانپ کے بارے میں پوری دنیا میں مختلف افواہیں، غلط فہمیاں، ضعف الاعتقادی اور لایعنی سنسنی خیز باتیں مشہور ہیں جن کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں۔ ایسی ہی کچھ باتوں کا ذکر آج ہم اس ویڈیو میں کریں گے۔ سانپ ماسوائے انٹارکٹیکا دنیا کے سبھی براعظموں میں عام ملنے والا خزندہ ہے۔ البتہ گرین لینڈ، آئرلینڈ اور نیوزی لینڈ میں سانپ نہیں پائے جاتے، جس کی اب تک 3000 کی قریب اقسام کو دریافت کیا جا چکا ہے۔ ان 3000 میں سے تقریباً 600 اقسام زہریلی ہیں، جن میں سے 200 اقسام انسانوں کے لیے مہلک ثابت ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلی افواہ جو سانپوں کے بارے میں ہے، سنیک سٹون۔ افواہ یہ ہے کہ ناگ منکا کوبرا سانپ کے سر سے نکلنے والا ایک سیاہ پتھر ہے جس میں سانپ کے زہر کا علاج پوشیدہ ہے، لیکن در حقیقت ناگ منکے کا کوئی وجود نہیں ہے۔ سپیرے دراصل ایک سیاہ رنگ کا نگینہ سانپ کی جلد پر ہلکا سا کٹ لگا کر اس کے اندر ڈال دیتے ہیں، پھر کچھ دن بعد مجمع میں لوگوں کے سامنے سانپ کے سر پر کٹ لگا کر یا پہلے والے کٹ کو چاقو سے کھول کر وہ منکا نکال دکھا دیتے ہیں۔ ہندوستان میں ہر برس سانپ کے کاٹنے سے 45 سے 60 ہزار کے درمیان اموات ہوتی ہیں۔ اگر تو ناگ منکے کا سچ میں کوئی وجود ہوتا، اس میں سانپ کے زہر کا علاج ہوتا، تو پھر ایک منکے سے 20 انسان کا علاج ہو پاتا۔ تو اس طرح ہندوستان میں سرکاری سطح پر کوبرا کی فارمنگ اور بریڈنگ کر کے سالانہ ہزاروں جانیں بچائی جا سکتی تھیں، وہ بھی کم خرچ پر اور بحصولت طریقے سے۔ لیکن بدقسمتی سے حقیقت کی دنیا میں سنیک سٹون وجود ہی نہیں رکھتا۔ یہ سپیروں اور سنیاسوں کا پاکنڈ ہے، یعنی انہوں نے ایک ڈرامہ لگایا ہوا ہے۔ اڑن سانپ۔ ایک افواہ یہ ہے کہ سانپ کے بعض اقسام ہوا میں اڑنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، لیکن حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی بھی سانپ باقاعدہ اڑ نہیں سکتا، البتہ سانپوں کی ایک نسل ہوا میں انتہائی مہارت سے 100 میٹر کے فاصلے تک گلائیڈ کرتے ہوئے سفر کر سکتے ہیں۔ ایسے میں اگر انہیں کوئی ہوا میں تیرتا دیکھے تو اس پہ اڑنے کا گمان ہی ہوگا، تاہم انہیں گلائیڈ کرنے کے لیے بھی باقاعدہ بلند مقام پر جیسے درخت یا کسی اونچی جگہ پر چڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس نسل کے سانپ چین، انڈیا، سری لنکا، ویتنام، لاؤس اور کمبوڈیا میں پائے جاتے ہیں، اور یہ زہریلے بھی ہوا کرتے ہیں۔ سانپوں کے بارے میں ایک افواہ یہ ہے کہ ان کی یادداشت تیز ہوتی ہے، یعنی سانپ ایک فوٹوگرافک میموری رکھتا ہے۔ اگر کوئی سانپ کے ساتھی کو قتل کر دے تو سانپ اسے یاد رکھتا ہے اور تب تک اس کا تعاقب کرتا ہے کہ جب تک اس کو ڈس کر مار نہ دے۔ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ سانپ کی یادداشت بہت کمزور اور محدود ہوتی ہے۔ وہ انسانوں کا چہرہ پہچانتے ہیں، نہ یاد رکھ سکتے ہیں، اور نہ ہی اس بنیاد پر کسی کا تعاقب کرتے ہیں۔ ایک اور افواہ جو سانپوں کے بارے میں ہے، سانپ اور بین کا تعلق۔ افواہ ہے کہ سانپ بین کی آواز سے جھومتا ہے، لیکن حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ابھی تک کی تحقیقات کے مطابق سانپ کان یا سماعتی عضو نہیں رکھتا، اس لیے غالب امکان یہی ہے کہ سانپ بہرا جاندار ہے۔ بھلے ہی کچھ ماہرین کو اس بات سے اختلاف ہے، بین پر سانپ کی حرکت کی وجہ سے۔ بین پر سانپ کی حرکت کی وجہ بین کی آواز نہیں بلکہ بین کی حرکت اور اس آواز سے پیدا ہونے والی وائبریشن ہو سکتی ہے۔ سانپ اور دودھ۔ افواہ یہ ہے کہ دودھ سانپ کی مرغوب ترین غذا ہے، لیکن حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ سانپ خنزندے ہے اور دودھ سرے سے سانپ کی خوراک میں شامل ہی نہیں۔ بھارت میں ناگ پنچھی کے تہوار پر جب جوگی پبلک کے سامنے سانپوں کو دودھ پلانے کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان سانپوں کو کئی روز سے پیاسا رکھا گیا ہوتا ہے، ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہوتے ہیں، اس لیے اس وقت کوئی بھی لیکوڈ پی کر پیاس بجھانے سے نہیں کتراتے، اور وہ لیکوڈ ظاہر ہے اس وقت دودھ ہی ہوتا ہے۔ دو منہی سانپ۔ ایک اور افواہ یہ ہے کہ سانپ کے دو منہ ہوتے ہیں۔ سرخی ریگی بوا سانپ، ریڈ سینڈ بوا کے دو منہ ہوتے ہیں، لیکن حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ سرخ ریگی بوا ایک ہی سر ہوتا ہے، اس کی دم کی شکل ایسی ہوتی ہے کہ پہلی نظر میں اس پر سر ہونے کا گمان ہوتا ہے، تاہم یہ سر نہیں ہوتا بلکہ اس کی دم ہوتی ہے۔
اچھاداری سانپ۔ افواہ یہ ہے کہ سانپ کی عمر اگر 100 سال سے تجاوز کر جائے تو وہ کوئی بھی روپ دھار سکتا ہے۔ یہ بالکل ہی بکواس اور فرضی کہانی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اکثریت سانپوں کی عمر 20 سے 30 سال اوسط ہوتی ہے، اور دوسری بات سانپ جانور ہے، کوئی جادوئی دنیا کی افسانی مخلوق نہیں ہے۔ اور اچھاداری سانپ ہی کیوں، گائے، بھینس، مینڈک، زرافہ، ہاتھی اور ویل بلا اچھاداری کیوں نہیں ہو سکتے؟ سانپ ہی کیوں اچھاداری بن سکتے ہیں؟ سانپ اور جارحیت۔ افواہ یہ ہے کہ سانپ ایک جارح اور غسیل جانور ہے جو ہر وقت انسانوں کو ڈسنے کی طاق میں رہتا ہے۔ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ سانپ ایک شرمیلا اور کمزور دل جانور ہے جو اکثر خود کو کیموفلاج یا چھپائے ہی رکھتا ہے۔ سانپ صرف غیر لیے جانے پر حملہ آور ہوتا ہے، یا غلطی سے سانپ کے اوپر یا اس کے قریب پیر آ جائے تو اس وجہ سے وہ گھبرا کر ڈنس لیتا ہے۔ سانپ میں انسانوں کو ڈسنے یا اسے مارنے کی کوئی رغبت نہیں ہوتی۔ البتہ بلیک ممبا ایک غسیل سانپ ہے جو جان بوجھ کر پیچھا کر کے ڈسنے کے لیے بدنام ہے۔ مارخور اور سانپ۔ ایک افواہ یہ ہے کہ مارخور سانپ کھاتا ہے۔ حقیقت میں مارخور ایک سبزی خور جانور ہے جو کبھی بھی سانپ نہیں کھاتا۔ ایک اور افواہ یہ ہے کہ اگر سانپ ڈس لے تو اس کے زخم کو چوس کر زہر باہر نکال کر زہر کے خطرے کا سدباب کیا جا سکتا ہے۔ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ کوئی بھی انسان کسی زہر آلود زخم پر اپنا منہ رکھنا چاہے گا، زہر کو چوس کر تھوکنا تو الگ بات، ایسا کرنے سے زہر منہ کے راستے جسم کے اندر جا سکتا ہے اور مزید تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ ایسے ٹوٹکوں سے یکسر گریز کرنا چاہیے اور سانپ کے ڈسنے کی صورت میں فوری طبی امداد کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ تھی سانپ کے بارے میں کچھ افواہیں جو بہت مشہور تھی۔ امید کرتا ہوں آپ کو بہت سی معلومات ملی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے اور اپنے احباب سے ضرور شیئر کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اب میں ملتا ہوں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔